ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد قابل احترام میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا درس انشاءاللہ العزیز اہل تقوی کی تیسری علامت یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کے عنوان پر ہوگا. دعا فرمائے رب العالمین اس عنوان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہل تقوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا بطور رزق، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رزق کیا ہے؟ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رزق کا ایک معنی ہوتا ہے نصیب، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھ دیا اور اس کے مطابق وہ اس کو مل رہا ہے اور وہ ملتا ہے، ملے گا، وہ رزق ہے. اور اس کا ایک معنی رزق کا یہ لیا گیا کہ عطا، عطیہ، نوازش، اس کو رزق کہا جاتا ہے. اور میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب التعریفات کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ رزق دراصل اللہ تعالیٰ کی اس عطا کو کہا جاتا ہے جو اس نے اپنے بندے کے لیے مقرر فرما دی اور لکھ دی ہے، اور یہ حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے. اب رزق حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے. اس پر امام رازی نے ایک حدیث نقل کی اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر بھی نقل کیا، اور وہ حدیث حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اور حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عمر ابن مرہ، اور وہ آ کر کے بارگاہ رسالت میں یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں شقاوت کو لکھ دیا ہے، بدبختگی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور وہ اس طرح کہ مجھے سوائے اس رزق کے اور کوئی دوسرا رزق میسر نہیں ہے
کہ میں اپنے ہاتھ سے دف بجاتا ہوں، ڈھول بجاتا ہوں، اور یہ دف بجا کے ڈھول بجا کر تو میں گانے گاتا ہوں، گیت گاتا ہوں، اس سے مجھے آمدن ملتی ہے، اس سے میری روزی وابستہ ہے، اسی سے میری کمائی وابستہ ہے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں کچھ ایسے گیت اور گانے گانے کی کہ جن میں فحاشی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، تو میں تاکہ یہ میرا رزق جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جلال آ گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عامر ابن مرہ، جہاں تک تیری اس بات کا تعلق ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ رزق لکھا اور بدبختگی لکھ دی، آئندہ یہ بات اپنی زبان سے ادا نہ کرنا۔ اور رب العالمین نے تو تجھے رزق دیا ہے تو وہ حلال کا رزق عطا فرمایا ہے، یہ تو تیرا اپنا عمل ہے کہ تو نے حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کا رزق اختیار کر لیا اپنی ذات کے لیے، وگرنہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں حرام لکھا نہیں، تجھے حرام دیا نہیں، اور نہ تیرے لیے حرام پسند کیا، یہ تو ہے کہ تو نے اس کا دیا ہوا حلال چھوڑ کر حرام اپنے لیے اختیار کر لیا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات تجھے پہلے سمجھائی ہوتی اور پھر تو میرے سامنے اس طرح کی بات کرتا تو میں تجھے ضرور سزا دیتا، اور آج کے بعد میں تجھے منع کر رہا ہوں کہ یہ گیت گانا چھوڑ دے، یہ گانے گانا چھوڑ دے، اور اس طرح کی روزی حرام کی روزی ہے، اگر اس کے بعد تو گیت گائے گا، گانے گائے گا، تو میں تجھے ایسی سزا دوں گا جو تکلیف دہ سزا ہوگی۔ یہاں تک کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکم دے دوں گا کہ تیرا مسلح کر دیا جائے۔ مسلح کا مطلب ہوتا ہے کہ شکل کو بگاڑ دینا۔ ویسے حضور علیہ السلام نے تو مردوں کے مسلح سے بھی منع فرمایا، لیکن اس چیز کو، اس عمل کو اور اس عمل کے کرنے والے کو چونکہ آپ نے اتنا ناپسند فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلح کرا دوں۔ پھر فرمایا کہ اگر پھر بھی تو باز نہ آیا تو میں مدینے کے نوجوانوں کے لیے تیرے گھر کا مال حلال کر دوں گا کہ وہ تیرے گھر کے مال و متاع کو لوٹ لیں۔ اور پھر جس وقت وہ وہاں سے اٹھا حضور علیہ السلام کی خدمت سے اور چلا گیا، تو اس کے جانے کے بعد آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل دوزخی یہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ اگر توبہ سے پہلے مر جائیں اور انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو، یہ توبہ نہ کریں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ننگا کر کے عریانی کی حالت میں اور اسی طرح مخنث بنا کر کے قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائے گا، جس طرح یہ آج لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ عریاں ہو کر کے تماشا دکھاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو اسی طرح اٹھائے گا اگر یہ توبہ سے پہلے مر جائیں۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا اور بیان کیا کہ رزق حلال کا بھی ہوتا ہے، رزق حرام کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ رزق تو دو قسم کا ہے، حلال کا بھی ہے، حرام کا بھی ہے، رب العالمین نے جب یہ فرمایا نا کہ تقوی والے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے مال سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل عقیدہ سازی کی رب العالمین نے کہ اے انسان تو دن رات اگر محنت کرتا ہے تو تجھے رزق اگر ملتا ہے تو تو یہ نہ سمجھ کہ یہ رزق تیری محنت کے نتیجے کے طور پر تجھے دیا جا رہا ہے، یا تیری محنت کا کمال یہ ہے کہ تجھے اتنا مل رہا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ جس کو جو مل رہا ہے رزقناہم اس کو ہم عطا فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ عطا تو اللہ کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر دوسروں کو دیکھ کر محرومی کا احساس پیدا نہیں ہوتا،
مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے پاس گاڑی نہیں ہے اور مقابلے میں دوسرے کے پاس ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے اندر محرومی کا احساس اس وقت پیدا ہوگا کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس کی محنت کا کمال ہے جس کے پاس گاڑی ہے اور میری اتنی محنت نہیں ہے، یا اس کے پاس ذرائع زیادہ ہیں، یا وہ چالاک بہت ہے، یا وہ ہوشیار بہت ہے۔ جس وقت انسان کا عقیدہ یہ بن جائے کہ رزق ہوشیاری سے آتا ہے، رزق چالاکی سے آتا ہے، یا یہ عقیدہ بن جائے کہ رزق محنت سے آتا ہے، یا یہ عقیدہ بن جائے کہ رزق انسان کے اپنے کمال کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے، تو پھر انسان محرومی کے احساس کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، پھر ہر وقت پریشان رہتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر کبھی کسی کو دیکھ کر۔ اللہ فرماتا ہے تقوی والوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے رزقناہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو دیا اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اور اگر اللہ کسی کو زیادہ دے دے تو پھر بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غربت کی زندگی میں مبتلا کر دے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اس پر ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں نا تم اس میں سے خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ماں اگر اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو ماں اپنے بچے کو کبھی ایسی چیز نہیں دے گی کہ جو چیز اس کے بچے کو نقصان پہنچانے والی ہو، جو چیز اس کے بچے کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ اگر ماں کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو چیز میں اپنے بچے کو دے رہی ہوں، مثال میں دیتا ہوں، اگر ماں نے گھر میں استری لگائی ہوئی ہو کپڑے استری کرنے کے لیے، تو اس کا بچہ ضد کرے، جتنی چاہے ضد کرے کہ میں اس استری کو پکڑوں، تو ماں کبھی بھی اپنے بچے کو استری پکڑنے کی اجازت نہیں دیتی، حالانکہ وہ بچے سے پیار کرتی ہے اور اس کا پیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ہر فرمائش اپنی جان پر کھیل کر کے پورا کرے، لیکن اس کے باوجود کہ اتنا پیار ہے کہ اس کی ہر فرمائش وہ پورا کرتی ہے، لیکن وہ گرم استری اس کے ہاتھ میں کبھی پکڑاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس کی یہ فرمائش پوری کروں گی تو میرے بچے کو نقصان ہوگا، یہ جل سکتا ہے۔